بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ آج بھی ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عبداللہ خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھوڑی سی جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ فیک پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ کچھ ایسی معلومات سامنے آتی ہیں جو بعد میں لگتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی نہیں تھیں، اور بعض دفعہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو غیر سیاسی ہوتی ہیں لیکن ان کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو اوٹھل کا ایک واقعہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو بچی کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسمگلرز کی جانب پہ سوشل میڈیا پر چلائے جانے والی ایک مہم جو ہے وہ پروپیگنڈا ثابت ہوئی ہے۔ اس بچی کے والد کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ بچی پہلے سے بیمار تھی تو سیکیورٹی فورسز کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو ایک فیک پروپیگنڈا ثابت ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی رہتی ہیں۔ کوئی ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اصل حقائق کچھ اور تھے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی اوپینین بلڈ کرنے سے پہلے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے لینا، ان کا نقطہ نظر معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے والدین کا نقطہ نظر کیا ہے، وہاں پہ دیکھنے والے باقی لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جیسے اس واقعے کی زیادہ تفصیلات تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا، حقیقت کیا تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بہرحال محتاط ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ایسی کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہیے جس پہ پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ جو جہاں کہیں پہ چیک پوسٹیں ہیں، یقیناً ظاہر ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، چیک پوسٹیں تو لگانی پڑتی ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا جہاں پہ جو حالات جیسے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا میکنزم کچھ اس طرح کا رکھا جائے کہ اس طرح کی کوئی واقعہ اگر ہونے کے امکانات ہوں بھی تو وہ ریڈیوس ہو جائیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ اس کو سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے تاکہ کسی کو منفی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو اور اس کو گنجائش بھی نہ ملے۔ ایسے ہی ہے۔ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بلوچ کارکنوں کو دہشت گردی کی واچ لسٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی توہین جو ہے سمجھی جا رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بی ایل اے کی مذمت کبھی نہیں کی، ان کا یہ دوہرا معیار جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا خیال ہے دہشت گردی کی لسٹ میں تو نہیں، شیڈیول 4 میں ڈالا ہے، اور شیڈیول 4 جو ہے نا وہ اس میں اس کا یہ مطلب ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دہشت گردی ہی ہے۔ امن و امان کا کہیں بھی خدشہ ہو تو گورنمنٹ شیڈیول 4 میں ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس دوران کچھ لوگوں کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو گورنمنٹ نے ڈالا۔ اب یہ ہے کہ منسٹری انٹرنیشنل، یہ جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا جو عجیب باعث قسم کا رویہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ مر رہے ہیں بی ایل اے کے ہاتھوں، آپ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتے ہیں۔ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور بی ایل اے ایسا گروپ ہے جس کو امریکہ نے اور پتہ نہیں برطانیہ نے، پاکستان نے اور کچھ اور ممالک جنہوں نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل وہاں پہ چپ ہوتی ہے۔ جب یہ دیکھیں نا، بی ایل اے نے جب یہ جعفر ایکسپریس اغوا کی، لوگوں کو ہاسٹیج بنایا، بی ایل ایف نے جس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ جولائی میں 10 جولائی کو یہ کیا تھا، تقریباً کوئی 20-25 جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ پھر آئے روز بی ایل اے جو ہے نا وہ، اور بی ایل ایف اور بی آر جی، یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ مزدوروں کو پکڑتے ہیں، عام لوگوں کو شہید کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد منسٹری انٹرنیشنل چپ رہتا ہے، اور ہیومن رائٹس واچ بھی چپ رہتا ہے، ہیومن رائٹس آف پاکستان بھی چپ رہتا ہے۔ مزے کی بات ہے یہ جو ہیومن رائٹس پاکستان ہے یہ بھی چپ رہتا ہے۔ یہ ایک سسٹمیٹیکلی پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور بہرحال بلوچستان میں ہم لانا ہے، گورنمنٹ کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اب وہاں پہ جو جس طرح کی ایکسٹرا آرڈینری صورتحال ہے وہاں پہ تو بہرحال یا تو یہ ہے کہ بھئی ان کو ڈائریکٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہو۔ اب شیڈیول 4 میں اب سسپیکٹس کو ڈالا ہے نا، تو اگر وہ سسپیکٹس ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے ان کو ڈیو جو پروسیس ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو فالو کریں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی چاہیے کہ ہمارے اس پروسیس کا احترام کریں، لیکن خود ہمیں بھی اپنی جو ہے نا وہ جو پروسیس ہے اس کی شفافیت کو اس حد تک یقینی بنانا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل باڈیز اس کے اوپر سوال نہ اٹھا سکیں۔ بے شک سر، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کے بعد ایران نے بھی بی ایل اے کے خلاف جو ہے آپریشن شروع کر دیا، اور بی ایل اے کا اہم کمانڈر جو ہے اس کے مارے جانے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، جس کا نام بتایا جا رہا ہے حمید بلوچ ولد حاجی حسین۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے خلاف جو ہے وہ ایران نے بھی آپریشن شروع کر دیے، تو بہت جلد جو ہے وہ بی ایل اے کا خاتمہ جو ہے وہ قریب ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ اکا دکا واقعات کو میں آپریشن تو نہیں کہتا ہوں، آپریشن تو جو لارج اسکیل آپریشن ہونا چاہیے. وہاں ایران میں جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، لوگ رہ رہے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، ہائیڈ آؤٹس ہیں اور بہت ساری لاجسٹکس ہے. بارود سارا جو ہے نا وہ وہاں سے آتا ہے، کچھ سمندر کے راستے آتا ہے، کچھ لینڈ روٹس کے ذریعے آتا ہے. تو کریک ڈاؤن تو وہ ہوگا جب جو پراپرلی دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال ایک کچھ ایسے انڈیکیٹرز پہلی دفعہ ملنا شروع ہوئے. یہ کافی ساری اور کاروائیاں بھی ہوئی ہیں وہاں پہ اکراس دا بارڈر. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات امپروو ہو رہے ہیں اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہمیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ایران کے اپنے مفاد میں ہیں. دیکھیں ایران کو جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے سیکورٹی کنسرنس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. طالبان کو بھی کرنا پڑے گا، ایران کو بھی کرنا پڑے گا. مشکل وقت میں پاکستان نے دونوں کا ساتھ دیا اور بدقسمتی سے دونوں ہماری سیکورٹی کنسرنس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. تو ایران کو چاہیے کہ وہ بی ایل ایف اور یہ باقی جو گروپ ہیں ان کے خلاف ایک لارج اسکیل پراپر کریک ڈاؤن کرے، اور وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستانی وہاں پہ جا کے چھپے ہوئے ہیں ان کو واپس پاکستان بھیجے. پاکستان میں ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے. ایک دکا واقعات سے جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی. صحیح ہو گیا. سر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے. آئے روز ان کے جو بزدلانہ جو حملے اور بزدلانہ وار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جیسے کہ 9 مزدوروں کو پہلے اغوا کیا گیا جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے سندھ اور پنجاب سے تھا. ابھی خزدار سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 18 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان سے مراد بی ایل اے آپ کا میرا خیال جی سے مراد ہے. میں تو خیر ہر گروپ کو اس کے نام سے ہی پکارتا ہوں، کیونکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھی یہ آپ کے اصل دشمن ہے. اس کا یہ نام بی ایل ہے، یہ اس کی ٹی ٹی پی ہے. لیکن عام مزدوروں کو نشانہ بنانا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ان کے نام چھپانے بھی نہیں چاہیے نا. فتنۃ الہندوستان کر کے پتہ نہیں چلا کس نے کیا، تو یہ بی ایل اے نے کیا ہے. بلوچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بلوچ لبریشن آرمی ہے جو وہاں پہ بی ایل اے کے پیچھے بھی جو ہے وہ ہندوستان ہی ہے، سب کو پتہ ہے. ہاں ہندوستان ہی ہے. تو بی ایل اے جو ہے نا وہ اس کا تو میرا یہ موقف یہی ہے نا کہ بی ایل اے بلوچوں کا دشمن ہے. دیکھیں انہوں نے جہاں مزدور جو انہوں نے اغوا کیے وہاں انہوں نے مشینری کو بھی آگ لگائی. یہ کیا کرتے ہیں، یہ بلوچستان کے میں کوئی بھی ترقیاتی کام وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہا تھا نا، کوئی ترقیاتی کام، کوئی سڑک بن جائے، کوئی ڈیم بن جائے، کوئی بلڈنگ بن جائے، کوئی منصوبہ ہو، یہ اس کو نشانہ بناتے ہیں. اور یہ بلوچستان کو غاروں کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور بلکہ وہاں سے بلوچستان تو ان کی وجہ سے آلریڈی غاروں کے دور میں ہے، باہر ہی نہیں نکل پا رہا. بلوچستان میں غربت ایسی ہے کہ بھئی نہ پوچھیں. جو ہیں وہ ارب پتی ہیں، لیکن جو عام بلوچ ہے وہ بیچارہ جو ہے نا پس رہا ہے. کس کی وجہ سے پس رہا ہے؟ ان کی وجہ سے پس رہا ہے. کوئی وہاں پہ جو پروجیکٹ ہے. اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو ٹاور ہوتے ہیں کمیونیکیشن ٹاور، موبائل فون کا ٹاور اڑائیں گے اور کہیں گے جی ہم نے پاکستان کا جاسوسی ٹاور اڑا دیا. یار اس سے عام بلوچ بچہ بچی جو کوئی آن لائن جاب کر رہا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہوگا، کوئی لرننگ کر رہا ہوگا، اس کو نقصان ہے نا. سیکورٹی فورسز کے تو اپنے کمیونیکیشن چینلز ہیں، ان کے تو جو ہے نا ان کے تو اپنے نیٹ ورکس ہیں، ان کو تو پرابلم نہیں ہے. یہ جو ٹاور ہے یہ عام بلوچ کے لیے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں، یہ جناب پاکستانی فوج کا ہم نے ٹاور اڑا دیا. اچھا اس ٹاور کے ساتھ کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس لیے. اس کو اڑا کے کہتے ہیں کہ جناب پاکستانی فوج کا جاسوسی کیمرہ اڑا دیا. یہ عجیب و غریب جہالت ہے جی. اور وہاں پہ شعور کی کمی ہے. شعور دیکھیں، شعور کی کمی نہیں ہے یہ. دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیلیبریٹلی شعور تو ہے، عام بلوچ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ان کے کھاتے میں آ جاتا ہے، ان کے چکر میں آ جاتا ہے. یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں یہ ڈیلیبریٹلی ان بلوچوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں ترقی سے. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کا دال دلیا کب چلے گا؟ یہ جب ان کو اپنے اسی طرح کے حالات میں رکھیں گے. بلوچ ترقی نہیں کر سکے گا، بلوچ باہر کی دنیا سے آگاہی نہیں رکھ سکے گا، اس کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، وہ براق ڈیجیٹل جیسے چینل دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ براق ڈیجیٹل جب سے آیا ہے یہ پہلا چینل ہے جس نے اوپنلی فیسز کے ساتھ ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جو ہے نا مبہم قسم کے اکاؤنٹس ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اب جو ہوا ہے تو اس کو بھی انہوں نے روکنا ہے اور بہت ساری چیزیں روکنی ہیں. تو یہ جو مزدور اغوا ہوئے ہیں اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بولا، اس میں ہیومن رائٹس آف پاکستان بولا، یا ہیومن رائٹس آج بولا، کوئی نہیں بولے گا. کیوں؟ کہ یہ عام بلوچ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس سے مطلب پاکستان کی اسٹیٹ کی ریٹ کو چونکہ چیلنج ہو رہا ہے. اور ان کا زیادہ تر تعلق بتایا جا رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب سے ہے. سندھ اور پنجاب کے بلوچ لوگ ہیں. یہ بھی بتا دوں سندھ اور پنجاب میں بلوچوں کی بڑی تعداد ہے. یہ جو مزدور اغوا ہوئے ہیں یہ خود ایتھنک بلوچ ہیں.
یہ نہیں یہ پنجابی نہیں ہے، یہ سندھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بلوچ ہیں لیکن رہ یہاں رہے تھے، وہاں رہ مزدوری کے لیے گئے، ان کو بھی آپ نے اٹھا لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بلوچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عام بلوچوں کو ٹارگٹ کیا نقصان جا ہو رہا رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب اسٹیٹ آف پاکستان جب کوئی آپریشن کرے گی انہی مزدوروں کو رہا کرانے کے لیے، دیکھنا بی وائی سی بھی بولے گی، ہیومن رائٹس بھی بولے گا، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بولے گی، سب کو اس وقت جو ہے نا وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں، میں چلیں چھوڑیں لفظ غلط آ گئے تھے میرے منہ میں، تو بس سبھی جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں گے. لیکن اب اس وقت کوئی نہیں بولے گا. اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان پریشان ہے کہ اس کے چونکہ یہ اس کے شہری ہیں نا، یہ 18 مزدور ہیں، یہ 9 مزدور، ایک دفعہ 18، یہ 27 مزدور اگر گئے ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی ہیں. اب سیکورٹی فورسز نے کوئی آپریشن کرنا ہے ان کے ریسکیو کے لیے، کوئی اگر ان ظالموں نے ان کو شہید نہ کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو بھی مزدور اٹھاتے ہیں پکڑتے ہیں شہید کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے اور عام بلوچ کو سوچنا چاہیے بے شک کہ یار میرے نام پہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ٹائم دیا. ویلکم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.